ایک ایسی بیٹی نے جنم لیا جس کا نام بے نظیر رکھا گیا. آج تو ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کا نام بے نظیر کیوں رکھا گیا. جب وہ پیدا ہوئی تو بے نظیر کی پہچان پاکستان تھی، اور جب شہید ہوئی تو پاکستان کی پہچان بے نظیر تھی. وہ ایسی بیٹی کہ جس پر ماں باپ فخر کرے اور کہے کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر ہے. وہ ایسی بہن کہ جس پر سینکڑوں ہزاروں بھائیوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہو اور کہا ہو کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر بہن تھی. وہ بیوی بنی تو وفا کی پہ کر ساری زندگی ایک شکوہ نہ کیا، اور صدر زرداری نے کہا کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر بیوی. وہ ماں بنی تو ساری دنیا نے مانا کہ ایک سیاستدان ہوتے ہوئے، ایک لیڈر ہوتے ہوئے، ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ با کمال ماں تھی. اور کوئی ہم سے پوچھے کہ وہ ایک بے نظیر ماں تھی. اس نے سیاست میں قدم رکھا تو سیاست میں نئی روح پھونکتی. سیاست کے طالب علموں اور دنیا سیاست نے کہا کہ بے نظیر تو واقعی بے نظیر. اس نے آمریتوں سے ٹکرا لی تو آمریتیں پاش ہو گئی اور ان کے نام لیوا. آج کوئی نہیں تو جمہوریت پسندوں نے کہا کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر ہے. اس نے قوم کی نمائندگی عالمی دنیا میں کی تو پوری دنیا نے مان لیا کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر ہے. وہ اسلامی دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم بنی تو دنیا اسلام کے بڑے لوگوں نے کہا کہ اے بے نظیر تو واقعی بے نظیر ہے. 21 جون شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی دن. 21 جون سال کا سب سے طویل دن. 21 جون وہ دن جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اے پیاری بے نظیر آپ کو دیکھ کر سورج نے بھی ڈوبنے سے انکار کر دیا. اور آج 21 جون 2019 میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دن جمہوریت کا سورج ڈوب رہا ہے. ساتھیو، شہید بیوی کی شادی نواب شاہ کے زرداری خاندان سردار حاکم علی زرداری کے لاڈلے بیٹے آصف علی زرداری سے ہوئی. بیوی نے
زرداری نے قول دیا، وعدہ کیا، وچن دیا کہ جب تک سانس چلے گی نبھاؤں گا۔ ان کو کہا گیا بیوی کو چھوڑ دو، وزارت عظمیٰ لے لو۔ اس نے ٹکرا دیا اور بیوی کا دیا ہوا قول نبھایا۔ صدر زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا گیا۔ اس نے قول نبھایا اور باعزت بری ہوا۔ صدر زرداری کی وہی زبان کاٹی گئی جس سے اس نے قول دیا، مگر پھر بھی اس نے اپنا قول نبھایا۔ اس کی گردن جھکانے کی کوشش میں اس کی گردن کاٹی گئی، مگر پھر بھی اس نے اپنا قول نبھایا۔ بیوی تیرے بعد ایک سے بدلہ لیا، جو رہ گیا ان سے بھی آج لڑ رہا ہے اور اپنا قول نبھا رہا ہے۔ آصف علی زرداری، آج کے دن بھی تیری سالگرہ پر کال کوٹری کے پیچھے تجھے دیا ہوا قول نبھا۔ بیوی تیرا بیٹا تجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا آصف بیمار ضرور ہے، مگر وہ ٹلا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں، سہما نہیں، رویا نہیں، ٹوٹا نہیں، چلایا نہیں، پیشانی پر بل نہیں، چہرے پر خوف نہیں، بلکہ مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، تیرے قول نبھاتے ہوئے پھر لڑ رہا ہے ان اندھیری قوتوں کے خلاف جن کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی، جن کے خلاف لڑتے ہوئے آپ نے شہادت قبول کی تھی، جن کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کے سینکڑوں ساتھیوں نے جام شہادت قبول کیا، جن کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کے ہزاروں ساتھیوں نے کھورے کھائے تھے، جن کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کے لاکھوں ساتھیوں نے اپنی زندگیاں جیل کی کال کوٹریوں نے گزار دی۔ اس لیے آپ کو فخر تھا اپنا وفادار آصف پر، اور مجھے فخر ہے اپنے بہادر باپ پر۔ نواب شاہ والو، آپ کو فخر ہے اپنے جان باز بیٹے پر، جس نے کبھی آپ کی آن پر ہاتھ نہیں آنے دیا۔ پورے سندھ کو فخر ہے اپنے فرزند پر، جس نے ہمیشہ کمزور قومیتوں اور چھوٹے صوبوں کے حق کا تحفظ کیا۔ پورے پاکستان کو فخر ہے صدر زرداری پر، جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی لاش پر کھڑے ہو کر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ملک کو بچایا۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ صدر زرداری کا جرم کیا ہے کہ اس کی ساری جوانی جیلوں میں ڈھل گئی، مگر پھر بھی ان کا جی نہیں بھرا، اس عمر میں بھی اس کیفیت میں پھر قید کیا گیا، جبکہ وہ کہیں
وہ کہیں ملک چھوڑ کر بھاگے نہیں، وہ عدالتوں میں پیش ہو رہا تھا، وہ نیب میں پیش ہو رہا تھا۔ یہاں بہت سے مسائل ہیں جن کے خلاف نیب کے ریفرنسز ہے، وزیر داخلہ کے خلاف کیسز ہے، پنجاب اسمبلی کی اسپیکر کے خلاف کیسز ہے، وزیر دفاع کے خلاف کیسز ہے، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کیسز ہے، مگر وہ تو سب آزاد پھر رہے ہیں۔ صدر زرداری تو ہنستے ہوئے جیل چلے گئے، مگر یہ سلوک اس آدمی کے ساتھ کیوں؟ اس کا جرم یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز اور دوسرے کے برعکس اس نے اختیارات پارلیمان کو واپس کر لی، ایک صدارتی آئین کو واپس جمہوری، وفاقی اور پارلیمانی بنایا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے 18ویں ترمیم متفقہ طور پر منظور کروایا، فیڈریشن کو مضبوط کیا، جس کے خلاف علیحدگی کی آوازیں اٹھ رہی تھی، یا درارے پھر رہی تھی۔ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کے احساسی محرومی کا خاتمہ کیا۔ اس کا جرم یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کر سی پیک تک سے انقلابی منصوبے شروع کیے۔ صدر زرداری کو جیل بھیجنا کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ آج یہ حکومت 1973 کے آئین کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہی ہے، یہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ صوبوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں، آپ کے وسائل پر مالکی چاہتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہے۔ صدر زرداری آپ کے حقوق کا محافظ ہے۔ اس لحاظ سے تو ان کے جرائم کا فہرست بہت لمبی ہے۔ یہ تو وہی جرائم ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیے تھے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیے تھے۔ کیا کرے، تاریخ نے ان کے ساتھ اور بہت سارے جرائم کا فیصلہ کن بوجھ میرے کھنڈوں پر بھی ڈال دیا ہے۔ وہ جرم جس سے ملک اور فیڈریشن مضبوط ہو، وہ جرم جس سے صوبوں کو ان کا حق ملے، وہ جرم جس سے کسان اور ہاری پھر خوشحال ہو، وہ جرم جس سے مزدور پھر سے سر اٹھا سکے، وہ جرم جس سے جمہوریت مضبوط ہو، وہ جرم جس سے انسانی حقوق کا تحفظ ہو۔ اس ملک کا عالمیہ یہ ہے کہ یہ سارے کام اب جرائم بن چکے ہیں، اور اگر یہ جرم ہے تو مجھے بھی یہ جرم کرنے ہیں۔ میرے ساتھ وعدہ کرو، کیا آپ کو بھی یہ جرم کرنے ہیں؟ وہ اقدامات جو مظلوم کا حق میں ہو، جو غریب کے حق میں ہو، جو مظلوم قومیتوں کے حق میں ہو، جو محروم صوبوں کے حق میں ہو۔ ہم یہ جرم کریں گے اور بار بار کریں گے۔ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، نہ کبھی پہلے درے کیے تھا اور نہ اب کریں گے۔ ساتھیوں، میں ذاتی طور پر
کسی کو اس کے خاندانی پس منظر، اس کی زمین یا جائیداد کی بنیاد پر چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا. میں نے ہمیشہ انسانوں کو ان کی سوچ، فکر، ان کے نظریہ اور کردار کی بنیاد پر پہچانا ہے. مگر کیونکہ صدر زرداری کی ذات اور ان کے خاندان کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا گیا ہے، ان کی ذات کے متعلق بدتمیزیاں کی جاتی ہے، انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. صرف نواب شاہ نہیں، سندھ کے لوگ جانتے ہیں کہ زرداری قبیلہ سندھ کے بڑے قبیلہ ہے. اور میرے دادا حاکم علی زرداری اس قبیلے کے سردار تھے. وہ بڑے زمیندار بھی تھے اور کراچی کے مشہور بزنس مین بھی تھے. نواب شاہ میں بلاول